الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقۃ ترد البلاء۔ آئیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ و تفسیر اور جو حدیث مبارکہ کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ چاہیے کہ ہم صدقہ کریں۔ مدینہ شریف کی ایک تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مدینہ شریف کے لوگ قحط سالی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے ہیں۔ آپ 1000 اونٹ پر مال یعنی لادتے ہیں، غلہ کو آپ لوڈ کرتے ہیں اور مدینہ شریف کے حدود میں آپ انٹری کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں مدینہ شریف کے حدود میں انٹری کیا تو مدینہ شریف کے بڑے بڑے تاجران حضرات میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضور آپ مجھ سے تجارت کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اس سے کیا نفع دو گے، کیا فائدہ دو گے، کتنا دو گے؟ تو تاجروں نے کہا حضور ہم 20% آپ کو نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے سودا نہیں کر سکتا، میں تم سے تجارت نہیں کر سکتا۔ تاجروں نے کہا کہ مجھ سے بڑا مدینہ شریف میں کوئی تاجر نہیں، آپ کا مال میرے علاوہ کوئی خرید نہیں سکتا ہے، قحط سالی کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کی بارگاہ میں سودا کرتا ہوں کہ جن کی بارگاہ میں 1 دیتا ہوں تو وہ مجھے 10 عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں 1 خرچہ کرو میں تجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا فرما دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔